تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائی۔ جبرائیل امین نے خود ایک ایک آیت پڑھ کر کے دم کی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک آیت پڑھ کر جادو کی اس گھاٹی پر دم کیا تو اس کا اثر زائد ہوتا چلا گیا۔ لہذا یہ 2 سورتیں خاص کر ایمان والوں کو چاہیے روزانہ صبح شام اس کا اہتمام کرنا۔ جتنے مرتبہ بھی ہم روزانہ صبح شام سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کے ذریعے حفاظت کا انتظام کرے گا۔ خاص کر یہ زمانہ موجودہ جو حالات ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے سے حسد کا مزاج ہے، ایک دوسرے سے عداوتوں کا مزاج ہے، اور ایک دوسرے کی مخالفتوں کا مزاج ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں ان 2 سورتوں کو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ خاص کر سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور بلاؤں سے بچنے کا ذکر کیا گیا۔ سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی بلاؤں اور آفتوں سے بچنے کا تذکرہ کیا گیا، اور ابتدائی جو آیتیں سورہ فلق میں بیان کی گئی اس میں تو اندھیرے کے رب کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا، اور تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگا گیا، اور اسی طریقے سے اندھیرے کا شر جب پوری طرح اس کا اندھیرا پن چھا جائے، اور خاص کر آخر میں گروہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے پناہ مانگا گیا، اور اسی طرح حسد کرنے والوں کے حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور سے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہے، کہ انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے کام کرتا ہے، اور یہ جادو وغیرہ کے اثرات کی جو بنیاد ہے عام طور پر وہ حسد ہوتا ہے۔ حسد کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں ان 2 سورتوں میں اپنے بندوں کو بچنے کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے حساب سے حفاظت کے لیے یہ 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ اب آگے سورہ ناس، سورۃ الناس نام اگرچہ سورت کا الگ ہے، مگر ساتھ میں اس کا مضمون گزشتہ والی سورت سے ملا ہوا ہے۔ اب اس سورت کو سورۃ الناس اس لیے کہا گیا کہ اس میں لفظ ناس کئی مرتبہ استعمال کیا گیا، تقریباً 5 مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے مراد یہاں پر لوگوں کا پالنے والا، لوگوں کی تربیت کرنے والا، خاص کر کے بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تربیت کرنے کے لیے بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے حکم دیا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا خدا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت رب کا ذکر کیا، دوسرے ملک کا ذکر، بادشاہ کا ذکر کیا، اور تیسرے الہ کا ذکر کیا، معبود کا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، اور میں لوگوں کا خدا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب علماء نے، مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اپنے صفات کا ذکر فرمایا۔ دیکھو انسان اگر کسی کی بادشاہت میں، کسی کی ربوبیت میں رہتے ہیں تو ہر رب
ضرورت کے بارے میں مانگتے اور پوچھتے ہیں، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی درخواست کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے درخواست کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرمایا کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، اس لیے کہ رب اپنے بندوں کو پناہ میں لیتا اور دیتا ہے، پناہ میں رکھتا ہے، حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری صفت ملک الناس میں لوگوں کے بادشاہ کا ذکر ہے۔ بادشاہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کی حفاظت کرے۔ جو بڑا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، یا گھر میں جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر یہاں کیا گیا کہ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح الہ الناس، الہ کے معنی معبود کے آتے ہیں، خدا کے آتے ہیں۔ ہر خدا اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ صبح شام تم اس صورت کی تلاوت کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حفظ میں، اللہ کے امان میں، اللہ کی پناہ میں دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے رب سے پناہ مانگ رہے، لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگ رہے، لوگوں کے خدا سے حفاظت کی دعا درخواست کر رہے، مگر کس چیز سے کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے بچنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیتے ہیں۔ لوگ دو دوست آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک گھر میں کچھ افراد مل کر اچھی زندگی گزار رہے، کوئی بیچ میں آ کر مختلف قسم کی باتیں کر کے وسوسے پیدا کرا دیتے ہیں، ان کے درمیان میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں، دلوں میں پھٹن والی باتیں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک گھر میں رہنے والے، ایک ساتھ رہنے والوں کے دلوں میں کچھ نفرت والی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے یہ دعا کروا رہے روزانہ اور یہ کہلوا رہے کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور جو وسوسہ ڈالتے ڈالتے جب موقع ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا عربی میں جو ترجمہ ہے آگے کچھ بات کرتے کرتے پیچھے ہٹ جانا، جیسے ایک آدمی کسی کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا ہے تو سامنے والا اس سے انکار کر دیتا، وہ کہتا کہ میں یہ سب باتیں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہیں دیکھ لیتا کہ میری بات یہاں نہیں چل رہی تو انہیں واپس ریورس ہو جاتا، اپنی بات سے پلٹ جاتا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، میں ایسا بولنا چاہ رہا تھا، میں یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حالانکہ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اس کے دل میں دراڑ پیدا کرنا، اس کے دل کے اندر دوسرے کے خلاف بات کرنا، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنا۔ اسی لیے خاص کر وسوسہ ڈالنے والے کے بارے میں قرآن نے لفظ خناس کا استعمال کیا، اور خناس عربی زبان میں ایک لفظ، ایک ترجمہ شیطان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے جیسے کوئی آدمی کوئی غلط باتیں کرتا، چغلیاں کھاتا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا، لوگوں میں آپس میں دراڑیں پیدا کرتا، لوگوں میں آپس میں رشتے ناتوں میں توڑ پیدا کرتا، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے دل میں خناس بھرا ہوا ہے، تو خناس ہے یعنی شیطان ہے۔ شیطان کو خناس سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ بندہ، بندی، انسان، مرد ہو یا عورت، جب بھی اللہ کا نام لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، یا سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، یا جو بھی اللہ کا ذکر کرتے، شیطان ہمارے ساتھ نہیں رہتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ غافل ہو گیا، اللہ کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، کچھ نمازیں نہیں پڑھ رہا، عبادتیں نہیں کر رہا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں
शैतान से मुलाकात हुई तो पूछा कि भाई तू लोगों के दिलों में कहां से कैसे वसवसा डालता है? उसने कहा कि मैं इंसान के पीठ पर गर्दन के पास बैठता हूं और मैं जब देखता हूं कि इसके दिल में गफलत है और ये अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा, याद नहीं कर रहा, तो मैं अपने डंक को उसके जिस्म में छोड़ता हूं, वहां से उसके दिल में वसवसे पैदा करता हूं। तो इसका मतलब ये कि जब बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है, इबादतें करता है, तो कोई शैतान हमारे करीब नहीं आता। आम तौर पर होता ये है कि लोग नमाजों का एहतमाम नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, तो उन पर शैतान हावी हो जाता है। अब शैतान हावी होने के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम उनसे करवा लेता, मुख्तलिफ किस्म की गफलतों वाली चीजों में उनको डाल देता, जिसके नतीजे में इंसान बुराइयों में और गलतियों की तरफ चला जाता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का जिक्र करता है, और जब बंदा कुरान की तिलावत करता है, इबादतें करता है, तो शैतान इंसान के पास नहीं रहता, बल्कि वो इंसान से दूर भाग जाता है। तो इसलिए इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बंदों को अल्लाह से पनाह मांगने का तरीका सिखाया और ये बताया गया कि तुम कहो अल्लाह से मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से, जो कि खन्नास है, वसवसा डालते डालते पीछे हो जाता, और वो वसवसे कहाँ डालता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा पैदा करता है। क्या मतलब? जाहिर में तो देखने में अच्छी अच्छी बातें कर रहा, मगर दिल में दरारें, दिल में खराबियां पैदा कर देता, दिल के अंदर दूसरों की बुराइयां पैदा कर रहा, दूसरों की खराबियों को बयान कर रहा, दूसरों के खिलाफ बातें कर रहा, जिसके नतीजे में लोगों के दिलों में आपस में फटन हो जाती, एक दूसरे से दिल टूट जाते हैं, एक दूसरे के। जैसे कोई जाकर किसी से कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, तुम्हारा फलां रिश्तेदार तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पीठ पीछे वो ऐसी ऐसी बुराइयां कर रहा था। अब ये आदमी सोचेगा कि मैंने तो कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, मगर इन्हें मेरे बारे में ऐसा
انسانوں کی دشمنیاں ہیں، انسانوں کی عداوتیں ہیں، انسان ایک دوسرے کے خلاف کچھ کرتا ہے جبکہ دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہمارے خلاف ہمارے پیٹھ پیچھے کون کیا کر رہا، کیا سوچ رہا، کیا بول رہا، کس کے بارے میں کون جا کر کے کس کو کیا سنا رہا، ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کرنے والے لوگ اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم روزانہ ان صورتوں کا اہتمام کر کے اپنے بچاؤ کا، اپنی حفاظت کا ہم خود انتظام کریں۔ اس لیے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی مستورات سے اپنے بچوں کو سب کو روزانہ صبح شام ان صورتوں کے تلاوت کا اہتمام کروائے اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے بلاؤں اور مصیبتوں سے اپنی حفاظت کا نظام بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر صبح